بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پروفیسر جاگا عبد الشکور سائیکیٹرسٹ ہوں. تو یہ جو پینڈیمک ہے یہ اس نے ساری دنیا کو افیکٹ کیا ہے, ایوری باڈی نوز. لیکن میں اپنا آپ کو شو اس لیے کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پہلے اسٹارٹ تو ڈاکٹر سے ہی لینا چاہیے. کیوں؟ میں سلام پیش کرتا ہوں سب ڈاکٹرس کو, نرسز کو اور پیرامیڈکس کو, جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت ہے سامنے اور ویرولنٹ آف وائرس ہے, انہوں نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے, کوارنٹائن والوں کو دیکھنا ہے, ایکسپوئر ہونا ہے. یہ سب چیزیں ایک بہت بڑا اسٹریس ہے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کے لیے. اور اس میں آپ کو شو یہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو سائیکیٹرسٹ ہوں. میرا ڈائریکٹ باہر میں نے جو ہے وہ جو ہے لیزر گن رکھی ہوئی ہے. کس کو فیور ہے جو میں اس کو ریفر کر دیتا ہوں وکٹوریا ہاسپٹل میں, اور اس کو میں جو ہے مکس نہیں ہونے دیتا. ڈسٹینسنگ پراپر رکھی ہوئی ہے. باہر بندہ سینیٹائزر لے کے اور ماسک پیشنٹس کو اٹینڈنٹس کو دیتا ہے. اور میں نے خود میں سب ڈاکٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی آپ لوگ اچھا N95 والا ماسک یوز کریں. بی یو آر سائیکیٹرسٹ میں جو لوگ وہاں ہیں ان کو تو پی پی آئی سے بالکل کوئی چیز گنجائش نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ اللہ نے ڈاکٹرز کو سب سے بڑا سبق دیا ہے اس پینڈیمک میں, اور یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے. کیوں کہ میں سمجھتا ہوں ایز پاکستانی ڈاکٹر کہ ہم لوگ بہت زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہیں, ہم کیئرفل نہیں رہے ہیں. ہمیں سبق سکھایا گیا ہے, اللہ نے سکھایا ہے, اور اس پینڈیمک میں کہ اپنے آپ کو سیو کرنا. وین یو آر ڈیلنگ ود سچ اے ویرولنٹ سارٹ آف وائرس, تو اس کو آپ اسی طرح سے لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں جب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور میں آپ کو یاد کرا دوں, ڈاکٹر اسامہ میرا ہی شاگرد تھا یہاں کی UFC کا پڑھا ہوا. اس نے جب وہ وینٹیلیٹر پہ تھا تو ایک ہی میسج دیا تھا کہ بی کیئرفل. آپ اپنے آپ کو سیو نہیں کر رہے, میں نے نہیں کیا تھا تو میں اس کے بھینٹ چڑھ گیا ہوں. تو ڈاکٹرز پلیز بی ویری کیئرفل. تو آپ ماسک بہت اچھا لگائیں, آپ گلوز لگا لیں, آپ یہ لگا لیں. میں یہ پہنتا ہوں کہ یہ کبھی ECT دینی ہے تو پر پیشنٹ اس کو ایزیلی اتار کے پھینک دیا جا سکتا ہے. ہر گھنٹے بعد میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اور یہ آفس میں پیشنٹ نہیں دیکھتا, میں اوپن بیٹھ کے پیشنٹ دیکھتا ہوں. آفس میں میں صرف اپنا پریسکرپشن پروڈیوس کرتا ہوں اور جو میں نے اپنا ذاتی کام کرنا ہوگا. کیوں کہ کلوزڈ ایریا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی پازیٹیو ہو. تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جناب کہ یہ ڈاکٹرز کو جو سبق سکھایا ہے, خدا کے لیے میرے بھائی بہنوں پیرامیڈکس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو پہلے, پھر دنیا کو کیا دے جاؤ گے, کیا میسج دو گے کہ ڈاکٹر خود ہی مر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو کیا پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ ایک تو لوگوں کو بڑا اپنے سپورٹ ہو ملے گی کہ ڈاکٹر سیو ہو سکتے ہیں, یہ جانتے ہیں, نالج ہے, اور یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ہمیں کریں گے نا. اب یہ اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اب بات یہ کرنی ہے کہ پینڈیمک جو ہوا ہے آل آف سڈن دیکھو دسمبر میں شروع ہوا ہے, جنوری میں چائنا میں آ گیا, باقی دنیا میں پھیل گیا. تو اس میں میں اس ویرولنٹ جو وائرس ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں, میں ایم ناٹ ایکسپرٹ. کیونکہ بہت سے وائرالوجسٹ ہیں, ایمونالوجسٹ ہیں, بہت سے لوگ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے. اب اللہ کرے کچھ وہ ریمڈیسیور بھی آ گئی ہے, وہ بھی فائدہ دے گی, میڈیسن مل گئی ہے, ویکسین بھی فائنل اسٹیجز پہ ہے, اللہ کرے. لیکن لگ ایسے ہی رہے جیسے ڈی پاپولیشن کا اللہ کا کوئی پلان تھا, اور اس کے ساتھ ہی جو اوور آل چینجز آئی ہیں اس سے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. وہ صرف وہی کام کرے گا جو ضروری ہے زندگی کے لیے, کھانا پینا اور اپنے گھر کو چلانا, اور اس سے زیادہ جو عیاشیاں سے دوسرے لفظوں میں وہ بالکل ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں. اور یہ اس کا افیکٹ چلے گا فار ایئرس. دیکھو سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے افیکٹ وہی ملک ہوئے ہیں جہاں میں زیادہ آپ کو تھا ٹورزم بہت زیادہ تھی. تو اس کے بعد سے مجھے غم
آج کل بار بار یہ ستا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن سے بہت برا افیکٹ ہوا ہے بچوں پہ، کالجیٹس پہ، میڈیکل اسٹوڈنٹس پہ، ان کی ساری چیزیں اسٹاپ ہو گئی ہیں اور اس کا فیوچر پر ہمارے فیوچر بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ اس کو جلدی کنٹرول کرنے میں جو ہے ہمیں ہمت دے۔ تو میں سٹارٹ یہ کروں گا کہ پہلے تو بچوں کو دیکھیں گے ایز اے سیکیٹرسٹ۔ بچے جو اسکول گوئنگ تھے وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کھیل کے خوش ہوتے تھے وہ ان کی خوشیاں جو ہیں وہ کم پڑ گئی، ماند پڑ گئی ہیں، جو ان کا آنا جانا تھا، جو ان کی آؤٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بچے سہم گئے ہیں، بچے جو ہیں اپنے آپ کو مجبور اور محظوظ سمجھنا شروع کر دیا ہے اور اس سے ان میں چڑچڑاپن آ جائے گا، ان میں کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی، دیکھو کتنا ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے پینفل ہمیں ہوئی ہیں۔ اس کے لیے میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ بچوں کو آپ آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی دیں، ان کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے آپ فون پہ، ویڈیو پہ بات کرائیں ان کا، تاکہ ایک کوہیژن کی سینس جو ہے ملنے ملانے کی وہ قائم رہے۔ ان کو ویڈیو گیمز، اب دیکھو ہم یوزلی کہتے تھے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں ویڈیو گیمز انہیں دیں، سکھائیں، ان کو انوالو کریں تاکہ انہیں انوالو کیا جائے۔ ان کو سینس جو ہے، سینس آف ڈپرائیویشن سے بچانا ہے اور ان میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ یہ سب چیزوں میں ہم سب کا رول ہے۔ جب تک یہ اسکول وغیرہ نہیں جا پا رہے، جب تک یہ گراؤنڈس پہ نہیں جاتے، جب یہ دوستوں سے نہیں ملتے، ان کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا۔ اور اس میں اب مدرس پہ زیادہ بوجھ آ گیا ہے۔ اب مدرس صبح بچوں کو بھیج کے ایزی ہو جاتی تھی، ریسٹ کر سکتی تھی، میاں کو آفس بھیج دیا، کام پہ بھیج دیا۔ اب اس پہ ہاؤس وائف پہ بہت بڑا لوڈ آ گیا۔ اس کو آپ ٹائم دیں، اس کو شیئر کریں، اس کو کچن شیئر کریں، اس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے اب ہم نے تو لوڈو لے رکھی ہے، لوڈو کھیل لیں۔ ان کو جو ہے باقی واک تو آپ کر سکتے ہیں، اوپن اچھے گراؤنڈ میں واک کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور وہاں پہ آپ کو ماسک کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ایسے جو ہے نا باہر گراؤنڈ میں پھر رہے ہیں اور ماسک لیے پھر رہے ہیں، ماسک کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو ڈراپلیٹ انفیکشن ہے اور یہ جو ہے جہاں پیشنٹ ہوں گے اس کے نزدیک ہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی آپ کو، لیڈیز کو بھی کمفرٹیبل کرنا ہے، اور لیڈیز کمفرٹیبل اگر نہیں ہیں تو وہ اریٹیبل ہو جائیں گی، ان کو غصہ آنے لگے، وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلی جائیں گی، پھر گھر میں جو ہے وائلنس بڑھے گی۔ یہ بہت سے آج کل آ رہے ہیں کمپلینٹ ساری لوگوں کی کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خاتون پہ برڈن بڑھ گیا ہے، اس کو ریلیکس ہونے کا ٹائم کوئی نہیں ہے، تو ان کو ٹائملی ریلیکس کریں۔ اور خاص طور پہ ایک جو چیز میں اکثر جو ہے لوگوں سے پیشنٹ میں ہوگا کہ یہ جو کیفین ہے، کیفین اینگزیوجینک ہے، یہ انزائٹی پیدا کرتی ہے۔ انزائٹی سے کیا ہوگا؟ نیند نہیں آئے گی، اریٹیبل بندہ ہو جائے گا، غصہ آ جائے گا، تو اور پٹھے کھینچنے لگیں گے، چیزیں زیادہ حساس بندہ ہو جائے گا، آوازیں تیز آ جائیں گی۔ یہ انزائٹی کے جو سارے فیچر ہیں دے آر ایگزیجریٹڈ بائی کیفین۔ تو لوگ جو گھر میں باؤنڈ ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی چائے پئیں گے، چائے سے یہ پرابلم زیادہ ہوں گے۔ تو کیفین کو اس کا یوز جو ہے لمٹ کرتے ہیں۔ ایک کپ اگر آپ پی لیں 12 گھنٹے سے ہی دماغ کو ایکٹیو رکھتا ہے، تو 12 گھنٹے بعد آدھا پی لیں۔ So for all people, I recommend only 1.5 cup of tea, nut coffee. اور اس میں آپ کو پیپسی ڈیو چاکلیٹ اسٹنگ، یہ بھی ایٹ لیسٹ 100 mg کے قریب اس کے کیفین ہے، اس سے بھی اوائڈ کریں۔ آپ باقی نان کیفینیٹڈ جو ہے وہ ڈرنک لے لیں، دودھ کا استعمال شکنجی کریں۔ آج کل بہت زبردست جو ہے ڈرنک بنتا ہے، باقی فروٹ کا بھی بنتا ہے، اس کو یوز کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈائٹ میں اپنے آپ کو رکھ سکتی ہیں بہتر۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں میلز کے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ میل کا ہمارے معاشرے میں ڈپریشن فیمیل اور میرڈ میں ڈبل تھا دیٹ آف میل۔ کیوں؟ ریزن یہ تھی کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، تیار ہو گئے، آفس چلے گئے، ورک پہ چلے گئے، ان کو ایک ریلیکسیشن مل جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو بزی اور گریڈڈ ایکٹیویٹی میں رکھتے تھے، جو ہم ڈپریشن والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اٹھیے گریڈڈ ایکٹیویٹی میں تھوڑا کام کریں پھر زیادہ۔
تو ان کو نیچرلی مل رہا تھا، اس لیے ان میں ڈپریشن کم ہوتی ہے. فیمیل ہمارے یہاں پاکستان میں کیونکہ زیادہ ہاؤس باؤنڈ ہے، جو ورکر ہیں ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ڈپریشن سے جان چھڑانا، تو فیمیل میں اسی لیے زیادہ تھی. میل اب کیونکہ ہاؤس باؤنڈ ہو گئے ہیں تو ان میں بھی اریٹیبلٹی، غصہ زیادہ آ جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گی اور انگزائٹی بڑھ جائے گی، تو ان کو دیکھنا پڑے گا. اور جو یہ اسٹریس ہے، دس از اے اسٹریس، دس از اے نیچرل اسٹریس. تو اسٹریس جب بھی آتا ہے، یا وہ مین میڈ ہو یا نیچرل ہو، اس کا مین جو سمٹم ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے. انگزائٹی میں کیا ہوگا کہ بندے کو چھوٹی چھوٹی بات غصہ آئے گا، پٹھے کھچنے لگیں گے، نیند کم ہو جائے گی، آوازیں تیز لگیں گی، پیٹ جو ہے اس میں گیس بھرے گی، اور کانسٹیپیشن اور آلٹرنیٹ ود ڈائریا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو لوگ خاص طور پہ انگزائٹی کے مریض ہیں وہ کافی آئے ہیں ہمارے ساتھ. وہ کرونا سے بھی ان کو بہت خوف ہے، اس میں فوبیاز ہیں، کرونا فوبیا کافی زیادہ ہو گیا ان لوگوں میں. اور جو سیٹل تھے وہ ریلیپس کر گئے ہیں، اور ریلیپس کرنے سے ان کی دن رات میں بہت نیگیٹو چینجز آ گئے ہیں. تو ان کو تو آپ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. ان کو مینلی آپ جنرل پریکٹیشنر کو بھی میں کہوں گا کہ آپ ایسیٹیلو دے دیں، اور تھوڑی بہت سیڈیٹیو جیسے پروتھایڈین ایک گولی دے دیں، کیفین ریڈیوس کر دیں، اور کریٹڈ ایکٹیویٹی میں چلے جائیں. ان کو تھوڑا بیزی کر دیں، کچن میں ہی کر دیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، باہر کر دیں. تو یہ انگزائٹی کا پڑا. لیکن جو لوگ سویئر تھے ان میں دیکھو نا، پینکس آ جائے گی، ایک دم سے دل دھڑک رہا ہے، ایک دم سے جان نکل رہی ہے، سانس پڑ، یہ پینکس ہیں. پینکس کچھ نہیں ہوتے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی اور یہ آپ کے دل کا مرض نہیں ہے، یہ خوف کے اٹیکس ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی ڈوز زیادہ کر دیں ایسیٹیلو کی. ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ ہے کسی کو جو ایکسپرٹ ہے بینزوڈائزیپین کا، تو اس میں پرومیزیپین 1.5 دے دیں بی ڈی، تو اس کو کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان کو آپ تھوڑا ٹائم دیجیے، سیشن دیجیے، ریلیکسیشن ٹریننگ کر دیں، جیسے ڈیپ بریدنگ ہے، پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن میں لے جائیے. تو یہ سارے آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ سائیکیٹرسٹ پہ اور ڈاکٹرس پہ بوجھ اس طرح بھی آ جائے گا، جنرل پریکٹیشنر پہ آئے گا، فزیشین پہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ پریکٹس کریں. اور مرد پہ جو بڑا بوجھ آیا ہوا ہے وہ ہے اکنامک. اب دیکھو نا، جو چھوٹے بزنس مین تھے وہ گھر بیٹھ کے، بزنس مین کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈیلی پیسے آتے ہیں، ڈیلی پروفٹ گنتا ہے، ڈیلی جمع اپنی بچت کر لیتا ہے، ڈیلی اپنے خرچ کرتا ہے. اور یہ ایک ایسی بڑی قوت ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کو بڑا اسٹرانگ رکھتی ہے، ینگ رکھتی ہے. جب یہ اب اس کرونا کی وجہ سے اس حالت سے وہ بالکل آوازار ہیں، بیزار ہیں، ڈیلی انکم نہیں ہے، خرچ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، اٹ از اے گریٹ اسٹریس. اکانومی انڈیویجول میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو لوگ لیبر میں تھے ان کی جو ہے کام رکے ہوئے ہیں، جو فیکٹری سی وہ بند ہو گئے ہیں. اور میں اگر دیکھوں جو ریڑھی لگاتے تھے، اب ان کی سیل ہوگی تو ریڑھی لگانے کا فائدہ ہوگا نا جی. لوگ ہی باہر نہیں ہیں لاک ڈاؤن میں، تو سیل نہیں ہے. تو یہ ہے ایک مرد پہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. دے آر ناؤ پرون ٹو اینزائٹی، ڈپریشن. تو ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ لتھارجک ہو، دل ہی نہیں کرتا اٹھو، وہ کہتا جی میں ہوں ہی کچھ نہیں. سیلف اسٹیم بندے کی ڈاؤن ہو گئی، انرجی نہیں رہتی، میرے میں طاقت ہی نہیں اٹھنے کی، میں کیا کروں، میں تو بول ہی نہیں سکتا. تو موڈ جو ہے، خوشی تو ہو نہیں رہی، خوشی دل میں آ نہیں رہی، خوشی والی بات بھی اچھی نہیں لگتی. یہ ہے ڈپریشن. اور اگر ڈپریشن 15 دن آن اینڈ یہ ساری سمٹم آ جائیں تو اٹ از اے ڈپریشن اور دیٹ نیڈس ٹریٹمنٹ. تو ٹریٹمنٹ میں آپ سے یہ کہوں گا، پہلے آپ عام ایس ایس آر آئی پہ چلے جائیں. تو ایس ایس آر آئی جو ہے یہ کافی کام کر لے گی، کیونکہ یہ ریئیکشنری ڈپریشن ہے، یہ سیکنڈری ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں ایسیٹیلو 10 پہ چلے جائیں، سائٹیلو 10 پہ، فلوکسیٹین، فلوکسامین، سرٹرلین لے لیں، جو بیسک پہ چلے جائیں آپ. وہ اچھا، پھر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرس ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں اپنے مریض کو بتانا
کہ اینٹی ڈپریشن جو ہیں یہ دے ورک ان کپل آف ویکس، ایک دن میں ٹھیک ہو گیا، پیشنٹ پریشان ہو رہا جی دوائی بھی لے، ڈاکٹر کو فیس بھی دے دی، انہیں بتائیے کہ آپ دوسرے سے تیسرے ہفتے میں بہتر ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ موڈ بلڈ کرتی ہیں اینٹی ڈپریشن، یہ سوئچ آن آف نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر پیشنٹ کو ساتھ میں آپ کاؤنسلنگ کریں گے، سپورٹو کریں گے، ایجوکیشن سائنٹیفک ایجوکیشن دیں گے کہ یہ 2 سے 3 ہفتے لگے گی اور بالکل ٹھیک ہوتے آپ کو کم از کم 6 ہفتے لگیں گے. ٹھیک ہے جناب. اور ساتھ میں آپ اس کو گریڈڈ ایکٹیویٹی اور باقی جو ہے انوالومنٹ جو ہے فیملی میں ہے، دوستوں سے ہے، وہ بھی رکھیں. اور یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس بالکل جو ڈپریشن میں ہوگا وہ کیوں کیئر کرے گا؟ وہ نہ ماسک لے کے آئے گا، نہ گلوز لے کے آئے گا، نہ اس کو یاد دلائیں، اس کی فیملی کو بتائیں کہ یہ بیسک چیز ہے، یہ ضرور آپ نے یہ ساری کیئر کرنی ہے. تو اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پیشنٹ جو انزائٹی ڈپریشن کے تھے وہ ایگزیجریٹ کر کے، وہ ریلیپس کر کے وہ ہمارے پاس آنے لگے. اور اس میں جو سائیکوٹک پیشنٹ ہے مطلب اسکیزوفرینیا، وہ تو ایپیتھک ہوتے ہیں، انہیں تو ماحول کا یا لوگوں کا یا پرابلمس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ان پہ اثر ہونا کم ہے. لیکن سٹریس جو ہے یہ انڈیوس کر سکتا ہے. جو سٹریس ہے یہ انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے، ڈپریشن کر سکتا ہے، PTSD کر سکتا ہے. OCD والے مریض جو ہیں وہ کافی آئے ہیں، وہ ان کا مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے. ایکیوٹ سائیکوٹک ایپیسوڈ بھی جو ہے اس سے اسٹیمولیٹ ہو سکتا ہے، اس سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے سائیکیٹرک پرابلم بڑی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو ٹریٹ بھی ہم کر رہے ہیں، کریں گے. لیکن میری نظر جب جاتی ہے، جب اوور آل لوگ اور ہماری نیشن جو ہے اس کی انکم ہی کم ہو گئی ہے، ان کی سوشل اور اکنامک پرابلم بڑی ہیں، تو وہ افورڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں NGOs جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ رورل ایریا میں نہیں کر رہے ہیں. رورل ایریا میں مجھے نہیں پتا ہے، ویسے تو وہاں اللہ نے نیچرل پروڈکشن بھی دے رکھی ہے، وائرس سے بھی دے رکھی ہے، اور فیل لائک اور ذہنی امراض سے بھی دے رکھی ہے. کیوں کہ میرا رقبہ ہے اور گاؤں میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ جو ہے 10 کلو گندم سے مہینہ گزار لیتے ہیں، تو آلو سے جو ہے وہ شوربہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں. مطلب کہ بہت بڑا سٹریس یا کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں وہ میڈیسن کہاں سے لیں؟ ان کے لیے NGO کا کام جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمیں آگے آنا ہوگا، اور سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ NGOs بنائیں، ڈاکٹرس، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، اسٹوڈنٹس کو ساتھ مل کے، تاکہ ایسی سچویشن جو ہے اس میں لوگوں کو ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں، میڈیسن پہنچ سکے. اس کے جو ہے فری جو ہے میڈیسن کے ساری کمپنی سے بات کی جا سکتی ہے، مل جائیں گے، سیمپل بھی مل جائیں گے. اور اس میں آج کل میں نے دیکھا یہ ہے کہ میرے پیشنٹ جو ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ آن لائن میڈیسن منگوا لو، فری ایکسیس دے دیں آپ اپنے نیٹ پہ، واٹس ایپ ہے، جو چیزیں انہوں نے کہا جی آپ فری ایکسیس ہے، آپ بات کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنا پریسکرپشن جو ہے مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں دیکھ کے اور ساتھ سمٹم نیچے لکھ دیں، اس میں چینج کر کے آپ کو دوبارہ میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اور میڈیسن جو ہے وہ کوریئر والے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بڑے افیکٹو ہو گئے ہیں، ایون گاؤں جانے لگے ہیں، کوریئر سے وہاں پہنچ جائے. یہ سہولتیں پیدا کرنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں بہتر پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ڈیزرونگ جو نیڈی لوگ ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں. تو اس طرح سے کام کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. باقی میرے لائق جو بھی ہے، میرا نمبر جو ہے میں اس کے ساتھ ہی آپ کو دے دوں گا، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، اس پہ باقی جو ہے نیٹ کے سارے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں، مطلب ایمو بھی اسی پہ ہی ہے. تو یو کین ٹاک ٹو می. میں تو کبھی ریسٹرکشن ہی نہیں لگاتا، جب بات کرنا کر لیں.
ہاں کل ایک بندے نے فون کیا تو میں افطاری کر رہا تھا، میں کہ جی افطاری کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، تو آپ ایگزیکٹ 15 منٹ بعد مجھے دوبارہ فون کر. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اس کو نیڈی ہے، اس نے نہیں دیکھنا کب ڈاکٹر بزی ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو خود مینیج کریں. لوگوں کو قطعاً جھاڑ نہیں ڈالنی ہے تاکہ ان کی اذیت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کام کریں، بلکہ آپ سے بات کر کے ان کی طبیعت اچھی ہو جائے، انہیں فیل ہے کہ ہمارا کچھ سننے والا، شیئر کرنے والا ہے، ہماری معالج ہے. معالج کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں اللہ کا شکر بہت پازیٹیو ہے، تو اس کو آپ پازیٹیو اور بنا سکتے ہیں اس کورونا کے اسٹریس میں. تو اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کرے جلدی یہ آفت نکل جائے. میرے لائف جو بھی خدمت ہے بنا دیں. اوکے، خدا حافظ.